अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ ज़ियाउल वहाब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स देखी थी, इसमें थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल देखेंगे और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर 2 में आज हमने सीखना है सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पिछले में हमने एडवांस लेवल पे देखी थी या जो मेन डेफिनेशन होती है वो देखी थी। इसमें हमने देखना है कि हम इसको अपने इजी वे में या आसानी में किस तरह समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हाउ आर यू कन्विंसिंग योर ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट डायरेक्ट सेलिंग टू देम। ये ऐसी एक मार्केटिंग होती है इंटरनेट के ऊपर या इंटरनेट के ज़रिए से जिसमें हम या आप या जो भी डिजिटल मार्केटर होता है वो जो होते हैं ना अपनी ऑडियंस को या अपने कस्टमर्स को, अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको अपनी प्रोडक्ट मतलब उसकी जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ सेल कर रहा है वो या सर्विस या खिदमत जो कोई भी दे रहा है, स्किल सीख कर कोई भी खिदमत दे रहा है, वो दोनों किस तरह सेल करनी है। लेकिन ये उनको कन्विंस करना है या सिर्फ दिखाना है या उनको सिर्फ बताना है, आपने मतलब डायरेक्ट सेल नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जिस तरह आम तौर पर हम देखते होते हैं कि कोई बंदा आता है, कुछ चीज़ हमें बताता है कि ये चीज़ इतने की मैं दे रहा हूँ, इतने की ये चीज़ दे रहा हूँ, इतने की ये चीज़ दे रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। हम सिर्फ जो है ना अवेयरनेस दिखाते हैं, मतलब लोगों तक सिर्फ बात पहुँचाते हैं कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं या ये प्रोडक्ट है हमारे पास। तो वो ख़ुद ब खुद उसको देख के और उनको इस तरह की चीज़ें दिखानी होती हैं कि लोग ख़ुद ब खुद जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपसे कोई चीज़ या सर्विस आपसे लेना पसंद करें। ये होती है कन्विंसिंग। मतलब आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी, एक प्रोडक्ट लेके भाई ये ले लें, ये ले लें या इतने की ले लें, इस तरह की ले लें, उनको ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्ती तरह करके उसको सेल नहीं करना जैसे आम तौर पर हम मार्केट में देखते होते हैं, इस तरह नहीं होता। तो इंटरनेट के ज़रिए ये मार्केटिंग होती है, ये मतलब इस तरह आपने करनी होती है, सिर्फ आप अवेयरनेस पैदा करते हैं, आगाही देते हैं, लोगों तक सिर्फ अपनी बात पहुंचाते हैं और बात इस अंदाज में पहुंचानी होती है कि लोग ख़ुद ब खुद ही आपसे परचेज़ करना या आपसे सर्विस लेना पसंद करेंगे। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। स्कोप पहले भी कुछ आपको बता चुका हूँ कि स्कोप ये होता है डिजिटल मार्केटिंग का, जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता है या सीखता है या जो डिजिटल मार्केटर हैं या जो ये काम कर रहे हैं, उसके दो स्कोप होते हैं। एक होता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप कोई स्किल सीखते हो, फिर अपनी ही स्किल जो है ना वो क्या करते हो, सर्विस देना शुरू कर देते होते हैं। मतलब जैसे हम अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो हम इसकी सर्विस देते हैं किसी को। मतलब कोई बंदा है, कोई कारोबार करता है, उसको मार्केटिंग नहीं आती या किस तरह मार्केटिंग करनी है या एड रन किस तरह करने हैं या किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर करने हैं, इसी तरह ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करनी है, इस तरह के हर बंदे को नहीं पता होता है। हम क्योंकि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम करते हैं और प्रोफेशनल लेवल की मार्केटिंग सीखते होते हैं, इस वजह से हम उनको अपनी सर्विस देते हैं, वो उनको पे कर देते होते हैं। इस तरह दूसरा ये है कि आप फाइवर के ऊपर या फिर अपवर्क के ऊपर या फ्रीलांसर की जिस तरह साइट है, इनके ऊपर भी जाकर अपनी गिग वगैरह अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। तो उसमें भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है बिज़नेस। कुछ लोग होते हैं या हम ख़ुद भी ऐसा कर सकते हैं कि अपना ही कोई बिज़नेस जो है वो लॉन्च कर दें जिसमें कोई प्रोडक्ट हम जो है ना सेल करना स्टार्ट कर दें। इस तरह कोई बिज़नेस इस तरह है जिस तरह आप अमेज़ॉन के ऊपर या शॉपिफ़ाई के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या बिज़नेस की प्रोफाइल बनाते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ये तो हम ख़ुद भी कर सकते हैं या फिर दूसरों का बिज़नेस होता है तो उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। तो यानी कि इसके दोनों स्कोप हैं। मतलब आप ख़ुद अगर किसी को सर्विस देना चाहो, आपके पास पेमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप सर्विस देना शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो अपना ही बिज़नेस लॉन्च करो, फिर उसके ज़रिए से अपनी मार्केटिंग करो, मार्केटिंग करके अपने ही बिज़नेस को आप ग्रो करते जाओ। तो ये दोनों स्कोप है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हैं 4 नेसेसरी स्टेप्स टू डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हो या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो तो इसमें 4 स्टेप्स बहुत अहम हैं जो कि आपके जहन में हमेशा होने चाहिए और आपने उनको फॉलो भी करना है और इसको हमेशा अपने जहन में रखना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन है, तीसरा सेल है, फिर रिटेंशन है। ये 4 स्टेप्स हैं। वन बाय वन मैं आपको आगे इसकी डिटेल बताता जाता हूँ, आप इसकी डिटेल भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस होती है लोगों के
اندر یا لوگوں تک، لوگوں کے ذہنوں تک آپ نے صرف اپنا جو بزنس ہے یا جو اپنی سروس ہے اس کی بات صرف پہنچانی ہے، مطلب ٹھیک ہے، ان کو صرف دکھانا ہے کہ ہم جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں جو ہے نا فوکس آن کرنا ہے آپ نے، میکسیمم اویئرنیس، سب سے زیادہ آپ نے جتنا ہی اویئرنیس ہو سکے، اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے آگاہی جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں یا اپنی سروس کے بارے میں، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو اس سے انکم جنریٹ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں تک آپ کی بات زیادہ سے زیادہ پہنچتی ہے تو لوگوں کا مائنڈ بننا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے، تو آپ کو سروس دینا شروع کر دیتے ہوتے ہیں، آپ سے سروس لیں گے وہ۔ اسی طرح اس میں دو چیزیں جو ہے نا سب سے زیادہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے، ایک یہ کہ نان آئیڈینس، مطلب آپ نے اپنی بات ایسے لوگوں تک نہیں پہنچانی جن کو آپ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ مطلب ابھی یہ دیکھیں نا، آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے ہیں یا مارکیٹنگ کی سروس دے رہے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کر دینا کہ آپ نے ایسا نہیں کر دینا کہ آپ جو ہے نا ایسے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہیں جن کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے دلچسپی نہ ہو اور وہ اس کی سروس لے ہی نہ سکتے ہو۔ مطلب آپ 18 سال سے کم بچوں سے بات کرنا شروع کر دیں یا ان کو بات پہنچانا شروع کر دیں، یا ایسے لوگوں کو جو بالکل ان پڑھ ہوں، جو ان کا کوئی کام ہی نہ ہو، ان لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں۔ تو مطلب آپ نے آڈینس جو ہے نا وہ ریلیونٹ آڈینس تک اپنی بات پہنچانی ہے تاکہ ان کو ہی آپ کی سروس کے بارے میں پتہ چلے۔ دوسرا یہ کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے آپ نے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس طرح دیکھنا ہے کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے نا یہ نہیں کہ شروع میں ہی آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم جو ہے چلانا شروع۔ اچھا جی، بزنس پوائنٹ آف ویو میں آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ شروع میں ہی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آج سے میں سروس دینا شروع کر رہا ہوں یا آج سے میرا بزنس سٹارٹ ہوا ہے تو بس فوراً ہی میری سیل شروع ہو جائے یا فوراً ہی لوگ میری سروس لینا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام ہو اس کے سٹارٹ میں تھوڑے سے مشکلات آتی ہوتی ہیں، پھر آپ جیسے ہی اس کی اویئرنیس دیتے جاتے ہیں، لوگوں تک بات اپنی پہنچانا شروع کر دیتے ہوتے ہیں، پھر ہی آپ کی سروس یا آپ کا کاروبار جو ہے وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہوتا ہے۔ تو شروع میں آپ نے ایک تو نان آڈینس جو ہے وہ مطلب آپ کی ٹارگیٹڈ یا آپ سے ریلیونٹ جو آڈینس ہے اس کو آپ نے ٹارگیٹ نہیں بنانا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا ڈائریکٹ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کانسیڈریشن میں یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک اپنی جو ہے نا سیل آفر ہے، ڈسکاؤنٹ ہے، فری ووچرز ہیں، یہ چیزیں ان کو دیکھنا تاکہ لوگ آپ کو کنسیڈر کیوں کریں، کہ آپ سے چیز لینا پسند کیوں کریں گے۔ اگر آپ کا سٹارٹ ہے، آپ شروع میں کوئی کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے لوگوں کو آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں ہوگا، تو جب تک آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں بنے گا تو لوگ بھی زیادہ چیز لینا نہیں پسند کریں گے، نہ ہی آپ سے سروس لینا پسند کریں گے۔ تو آپ نے شروع میں ایسے کرنا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی فری ووچرز ان کو دینا سٹارٹ کر دیں یا کوئی ڈسکاؤنٹس دیں یا پھر اس کے اوپر سیل کی کوئی آفر دے دیں۔ مطلب آپ لوگوں کو اس طرح کنسیڈر کریں یا لوگ آپ کو اس طرح کنسیڈر کرنا شروع کر دیں کہ یہاں سے نا ہمیں چیز یہاں سے ہمیں سروس جو ہے نا باقیوں کی نسبت سستی مل رہی ہے، لیکن آپ نے کوالٹی کے اوپر جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ کوالٹی آپ کی بالکل بہت ہی اچھی ہو تاکہ جو بھی بندہ یا کلائنٹ آپ سے کوئی بات کرنا چاہے یا سروس لینا چاہے تو آپ کا رویہ، آپ کی اس سے بات کرنے کا انداز اور آپ جو سروس دے رہے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہو، بہت ہی معیاری ہو، تاکہ جب بھی وہ دوسری دفعہ بات کرے یا دوسری دفعہ لینا پسند کرے یا دوسروں کو بھی ریفر کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے سیل کا۔ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اس کو یا آپ کی کچھ سروس ہے اس کو اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سروس دے رہے ہیں وہ یا جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں وہ اویلیبل ایوری ٹائم، ہر وقت آپ کے پاس موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کلائنٹ ہے یا کوئی کسٹمر ہے آپ کے پاس بات کرتا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے یا یہ سروس ہے، مطلب آپ کا کلائنٹ ہے تو وہ سروس آپ سے لے گا، اس طرح آپ کا کوئی کسٹمر ہے تو وہ آپ سے پروڈکٹ لے گا، تو وہ اس کے اوپر یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ یار اس کے پاس تو چیز ہوتی نہیں ہے، جب بھی اس سے بات کرتے ہیں تو اس کے پاس یہ نہ سروس اویلیبل ہوتی ہے اور نہ ہی یہ پروڈکٹ جو ہے اس کے پاس اویلیبل ہے۔ تو آپ نے یہ اپنے آپ کو شور کروانا ہے کہ سروس دے رہے ہیں جو وہ یا پھر آپ جو پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ ہمیشہ ہر ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریٹینشن ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنی آڈینس کو برقرار رکھتے ہیں۔ مطلب آپ کی کوئی آڈینس ہے، فیس بک کے اوپر ہے، انسٹاگرام کے اوپر ہے، ٹویٹر کے اوپر ہے، لنکڈ ان کے اوپر ہے، آپ نے ان کے ساتھ ٹچ رہنا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ٹچ رہیں، مطلب ہمیشہ آپ کو جانتے ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہو، ان کی انگیجمنٹ آپ کے ساتھ شو ہوتی رہے۔ گیو ویلیو ٹو یور کسٹمرز، اپنے جو کسٹمرز ہیں یا آپ کے جو کلائنٹس ہیں ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے بہت ہی زیادہ
ویلیو دینی ہے، چاہے آپ کو کہیں پر لاس بھی کیوں نہ آ پڑے، لیکن آپ نے کسٹمر کو جو ہے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے ویلیو دینی ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ ان کا آپ کے پاس اعتماد بڑھے گا، پھر دوسروں تک وہ اپنی آپ کی بات پہنچائیں گے۔ وہی کسٹمر جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، آپ کو کمپلین آ گئی ہے کسٹمر کی طرف سے، تو اس کو سالو کرنے کے لیے یا اس کا حل نکالنے کے لیے آپ فوری ان سے جو ہے نا حل نکال کے ان کو دیں، کمپلینٹس کو لازمی سنیں اور ان کے کمپلینٹس کو دور بھی کریں۔ اس طرح کوئی آپ کی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے آپ کے کام میں، یا پھر کوئی ڈیفیکٹس ہے، یا پھر آپ کو سروس دے رہے ہیں اس میں کوئی آپ کی کمی رہ گئی ہے، صحیح نہیں کوئی چیزیں ہوئی، اور کسٹمر یا کلائنٹ جو ہے آپ سے کہتا ہے کہ یہ ہمیں دوبارہ کر کے دیں یا اس طرح کی اس میں چینجنگ کر کے دیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ بس ہم نے ایک دفعہ کام کر دیا دوبارہ نہیں کر کے دیں گے، آپ ان کو ویلیو دیں گے اور ان کی وہ بات سنیں گے اور اس کو سالو کر کے دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ یہ 4 پوائنٹ میں نے آپ کو اس میں بتانے تھے، ان 4 پوائنٹس کی بنیاد پر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور ان 4 پوائنٹس کو ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، فوکس کرنا ہے اپنے ورک کے اوپر، اور ہمیشہ کامیابی کی طرف بڑھنا ہے، محنت سے کام کرنا ہے، اور آپ نے لگن سے کام کرنا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ایک دن کام کیا دوسرے دن چھوڑ دیا، آپ لگاتار مسلسل کنسسٹنسی سے کام کرتے جائیں، انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ کامیابی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔